تو دنیا چاند پر پہنچ گئی. 1400 سال ہو گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو نبوت ملی، انہیں قرآن ملا اور وہ پیغام ہم تک پہنچا. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نیکیوں کی ہوتی ہے. ہم جب قرآن خوانی قل وغیرہ قبروں میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس مرحوم یا مرحومہ کی طرف متوجہ ہو. آپ اگر وہ کام کریں گے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو مردے کو سکون ملے گا. ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی کہ 2 لوگ قبر پہ ناچ رہے ہیں. اب ناچنے سے کیا ہوتا ہے؟ گانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ہماری آنکھوں پہ اتنا پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم وہ چیز اور وہ کام اپنے عزیز کی قبر پر کر رہے ہیں جس سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ایک تبلیغی جماعت والے ایک دوست نے کہا کہ ہم سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ گئے تبلیغ کے لیے. وہاں ہم جب مسجد میں گئے تو پتہ چلا کہ محلے میں اس جگہ فوتگی ہوئی ہے. تو صبح امیر صاحب نے کہا کہ آپ نے چند ساتھی جا کر وہاں تعزیت کرنی ہے. ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ہم فوتگی والی جگہ پہ گئے اور وہاں شامیانے ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تصور میں یہ تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو لوگ فاتحہ کریں گے، درود السلام پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. لیکن جب وہاں ہم پہنچے ہم نے دیکھا ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے اور سارے لوگ انڈیا کی ایک مووی لگی ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ یہاں تو فوتگی ہوئی ہے لیکن یہاں تو شادی جیسے ماحول ہے، فلم بھی لگی ہوئی، اسکرین لگی ہوئی ہے اور آپ سب گاؤں والے ایک جگہ بیٹھ کر یہ فلم دیکھ رہے ہیں. تو میت کا جو چاچا تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ فلم میت کو بہت پسند تھی، ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ فلم دیکھ رہے ہیں. یہ تو چند سال پہلے کا واقعہ ہے. کے پی کے یہ جہاں پٹھان رہتے ہیں، پٹھانوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بڑی دین سے تعلق ہے ان کا. لیکن اب بھی خیبر پختونخوا پشاور سے چند کلومیٹر دور پڑے چنار کا علاقہ ایسے ہے جب مردہ مرتا ہے تو باجے اور ڈول سب لے جا کر اس کی قبر پہ گانا گاتے ہیں اور روتے ہیں لوگ. بہرحال آپ اگر اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اس کی قبر میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ 5-7 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کا عمل کریں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کو بخش دیا کریں. یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایک قرآن پڑھ کر اپنے مرحوم کو بخش دیا. الحمدللہ میرا معمول ہے کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے والد کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی دادی نانی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو بخشتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان جہالت سے بچائے.